مجھے لگ رہا ہے آپ کا فریم ٹھیک نہیں ہے، ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا السلام علیکم جی، میرا نام ہے مزاج گل وزیر، اور میں پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن ون کیا تھا نا، میں اس الیکشن میں پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر جو ہیں نا عمران خان صاحب، انہوں نے مجھے محکمہ مزاجیات میں وزیر اپوائنٹ کیا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اور میں آج اس پلیٹ فارم کو میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ کیونکہ میں ایک پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں، اور خاص طور پہ میں ینگسٹر سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جی، آپ کے اندر جو محبت امڑ کے باہر آ رہی ہے، اس محبت کو آپ ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ ٹویٹر پہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں الٹی سیدھی تصویروں کے نیچے کامنٹس کر کے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ اگر یہ جو اس کو پازیٹیولی یوز کریں، اور اگر آپ اس محبت کو نیچر کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ نیچر کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، وہ دراصل پاکستان کے ساتھ محبت ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اس بار کرونا وائرس آیا ہے، نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس آیا ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے جو ورلڈ اوور انٹرنیشنلی اینڈ پاکستان میں بھی جو ماحولیات ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے نا وہ بہت اچھا آ رہا ہے، خاص طور پہ اسلام آباد میں اور کراچی میں اور لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے نا وہ بہت ہی اچھا آ رہا ہے۔ تو جی میں چاہوں گی کوئی مجھ سے کووڈ-19 کے اوپر کوئی سوال کرنا چاہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ جو اس بار بارشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور جو برف باری ہوئی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے، اور جو طوفان آئے ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں، اور جو سیلاب آئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو میں اس کا کریڈٹ خود کو نہیں دے رہی ہوں، حالانکہ سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے کہ لیکن یہ سارا میری وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں کہوں گی۔ میں کہوں گی کہ یہ جو سارا کریڈٹ ہے نا یہ دراصل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے، اور میں کیونکہ ذرا سا پٹان ہوں نا تو میں ذرا پھنس جاتی ہوں ایک بات کے اوپر۔ میں ذرا پوچھنا چاہوں گی جو ہمارے جو یہ سارے اپوزیشن لیڈرز ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کی ہسٹری میں 72 سال میں کبھی انہوں نے کوئی ایسا ہینڈسم وزیر اعظم دیکھا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ جب بھی کسی بحران میں وہ چل کے آتے ہیں نا تو بس پھر تو ان کی اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے، مطلب کہ ہم سب ارد گرد کے لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی جو ہم اپنے کام کرے ہوتے ہیں وی جسٹ فارگیٹ اٹ۔ او مائی گاڈ، ان کی تو بلکہ باڈی لینگویج کی جو ہے نا ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور پورے سوشل میڈیا کو راک کر رہی ہیں اوبویسلی، اور ہم تو دیکھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے دل میں بھی جو کوئی ڈاؤٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ آف کورس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خان صاحب آ گئے ہیں نا تو اب سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانا نہیں ہے۔ جی کووڈ-19 کے اوپر اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں بتا دوں کہ کووڈ-19 دراصل ہے کیا۔ یہ جو جرنلسٹ کا ٹھاٹھے مار کا سمندر ہے ان میں سے میں چاہوں گی اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز بے دھڑک ہو کے کیجئے، میں بتاؤں گی آپ کو کہ کووڈ-19 کیا ہے۔ جی آپ سوال کیجئے۔ وعلیکم السلام، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے سرنیم وزیر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جی ویسے تو اس سوال کا میری منسٹری سے کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے گھر میں کوئی پولیٹیکل فیملی سے بلانگ نہیں کرتی تھی، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی پولیٹیکل فیملی سے بلانگ نہیں کرتے تو اس گھر میں ایک خواب ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بڑا ہو کے وزیر بنے۔ تو جب میں پیدا ہوئی تھی نا تو میرے اماں ابا نے میرا نام مزاج گل وزیر رکھ دیا تھا تاکہ میں بڑی ہو کے وزیر بن سکوں، اور دیکھیں آج میں بڑی ہو کر وزیر بن گئی ہوں۔ جی قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے بارے میں کیا خیال آتا؟ دیکھیے جی دراصل لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے، اور جو لوگوں نے ہسٹری سے نابلد ہیں ان کو نہیں پتہ کہ دراصل جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو 14 پوائنٹس ہیں وہ دراصل اس وائرس کے بارے میں ہیں جو 1914 میں وائرس آیا تھا، وہ اس سے لیڈنگ 14 پوائنٹس ہیں۔ جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ T20 ٹورنامنٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے جی یہ تو بہت ہی فنی سوال ہے، لیکن کیونکہ کرکٹ سے تعلق رکھتا ہے تو میں آپ کو اس بات کا جواب دے دیتی ہوں، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک اسپورٹس مین ہیں اور کرکٹر ہیں، دیٹس وائی ان کا بڑا کرزمہ ہے، اس وجہ سے میں اس سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ T20 کرکٹ جو ہے اس میں T20 دراصل ہر ٹیم میں 20-20 کھلاڑی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو T20 کرکٹ میچ کہتے ہیں۔ جی ایپل کے لوگوں میں، ہم سارے ایپل کو تو جانتے ہیں، ایپل کے لوگوں میں جو سیب ہے ایپل وہ آدھا کھایا ہوا ہے۔
جی صحیح پوچھا آپ نے کہ جو ایپل کا لوگو ہے اس کے اندر ایپل جو ہے وہ آدھا کھایا ہوا کیوں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اسٹیو جابس تو آپ سب جانتے ہیں جو ایپل کمپنی کے جو اونر ہے, جب وہ اس تحقیق میں تھے کہ وہ نئی کمپنی بنانا چاہ رہے تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں رائٹ لیفٹ سینٹر سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں, تو وہ سیب کھا رہے تھے اس وقت. انہوں نے آدھا سیب کھایا تھا تو ان کو ایک دم سے آئیڈیا آیا کہ ہاں میں اپنی کمپنی کا نام ایپل رکھوں گا, اور اسی لیے جو آدھا کھایا ہوا سیب ہے وہ ان کا لوگو ہے. وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے تمہیں تب بنایا تھا جب میں آدھا ایپل کھا رہا تھا. جی اسپلس بینز کا کیا مطلب ہے؟ اسپلس بینز, جی بالکل, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کی ذہانت پہ داد دینا چاہوں گی لیکن ابھی نہیں, میں پریس کانفرنس کے بعد دوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ میں پریس کانفرنس کے بعد داد دوں گی آپ کو اس بات کے اوپر. اسپلس بینز کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ اب لوبیا گرا دیں. جی اسپل دا بینز, لوبیا گرا دیں. ہارڈ ویئر کو ہارڈ ویئر کیوں کہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھ سے اتنے انٹیلیجنٹ سوال کر رہے ہیں کہ میں حیران ہو رہی ہوں. ان کا میری منسٹری سے تو کوئی تعلق نہیں. آپ محکمہ مزاجیات سے کوئی سوال کیجئے, کوئی ایموشن کی بات کیجئے, کوئی ویلیو کی بات کیجئے, کوئی مورلز کی بات کیجئے. چلیے میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں. ہارڈ ویئر کو ہارڈ ویئر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہارڈ ویئر سافٹ نہیں ہوتا ہے, اور سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہارڈ نہیں ہوتا, اس لیے ہارڈ ویئر کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں اور سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر کہتے ہیں. کہ N95 ماسک کو N95 کیوں بولا جاتا ہے؟ بہت ہی اچھا دراصل بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو N95 ماسک ہے اس کو N95 کیوں کہتے ہیں. یہ بڑا ہی کمپلیکس ماسک ہوتا ہے. اس N95 ماسک کے اندر 95 پوائنٹس ہوتے ہیں, یعنی 95 ہولز ہوتے ہیں, یعنی 95 چھید ہوتے ہیں جس سے تازہ ہوا اندر آ سکتی ہے اور بہت گندی ہوا باہر جا سکتی ہے, تو اس لیے اس کو N95 کہتے ہیں. اور یہ ہر ملک میں مختلف اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارے عوام نے تو لاک ڈاؤن کا ایک مذاق ہی بنا رکھا ہے. دراصل بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے جتنے بھی اسمارٹ فونز ہیں اور اسمارٹ لاکس ہیں ان کو آپ ڈاؤن کر دیجئے, ان کا لاک ڈاؤن کر دیجئے. اس کا مطلب ہے لاک ڈاؤن, یعنی آپ دبلے ہو کر جب آپ لاک ڈاؤن میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اسمارٹ لاک ڈاؤن. میں چاہ رہی ہوں آپ مجھ سے کوئی کووڈ-19 کے اوپر سوال وغیرہ کر لیں, کیونکہ میرے پاس کووڈ-19 کے اوپر بہت ساری انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. کوئی مجھ سے نہیں پوچھ رہا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں. دراصل کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ کووڈ-9 میں جو 19 ہے اس کا مطلب ہے کہ کووڈ-19 کے 19 پوائنٹس ہیں, اور وہ پوائنٹس ہر حکومت, ہر پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور ہر حکومت ہر جگہ کی جو امیونٹی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو ڈیولپ کرے. یہ ہے کووڈ-19. اچھا, ریسکیو 1112 کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیے جی یہ تو بہت ہی آسان سا سوال ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریسکیو 1112 میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہیں جن کو آپ نے ریسکیو کرنے جانا ہے ان کے ریسکیو کرنے کے 1122 پوائنٹس ہیں, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک مریض کو 1122 پوائنٹس کے ساتھ ریسکیو کر سکتے ہیں. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کی جاننے سے پہلے. جی بتائیے. آپ کی اور پی ٹی آئی کی کیا کہانی ہے؟ آپ پی ٹی آئی میں کیسے آئیں؟ دیکھیے کیسے آئی, میں میرٹ پہ آئی ہوں پی ٹی آئی میں, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ میں خوبصورت ہوں تو میں پی ٹی آئی میں آ گئی ہوں. آف کورس میں میرٹ پہ لائی گئی ہوں پی ٹی آئی میں, اور میرے جیسے جو نوجوان ہیں ان کا تو مرنا جینا جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور ہماری پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہی اس ملک کا فیوچر ہیں, اور وہی ہیں جن کا ویژن ہم لے کر آگے چل رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بہت ہی تابناک ہو. تھینک یو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایل پی سی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سوال آپ نے بہت فضول کیا ہے, لیکن چلیے میں آپ کو پھر بھی آپ کی تفنن طبع کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جو ایل پی سی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹس پلے کرکٹ. جی کیونکہ ہمارے خان صاحب پرائم منسٹر اسپورٹس مین ہیں, وہ بیٹس مین رہے ہیں, وہ بولر بھی رہے ہیں, آل راؤنڈر رہے ہیں, تو ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایل پی سی کا مطلب ہے لیٹس پلے کرکٹ. میرا خیال ہے کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ریپ اٹ اپ اوور ہیئر. تھینک یو سو مچ, اور بہت شکریہ جی محکمہ مزاجیات سے اب تک اتنا ہی. تھینک یو. السلام علیکم, دس از عائشہ جان زیب, اور اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی کو ٹرول کرنا نہیں ہے, کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, صرف کیونکہ آج کل خبریں بہت بری آ رہی ہیں. اٹس جسٹ اے وے ٹو اسمائل اینڈ ریلیکس, دیٹس اٹ. اور اگر کسی کا دل برا ہوا تو اس سے میں پہلے ہی معذرت چاہتی ہوں. پلیز ڈو کامنٹ اینڈ ٹیل اس واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی ویڈیو. تھینک یو.